بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی وفات 13 جمادی الثانیہ 64 یا 70 ہجری کو مادر وفا حضرت فاطمہ کلابیہ معروف بام البنین کی رحلت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کو جنت البقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں صفیہ و عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس امام حسن علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبروں کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ ہم اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ ام البنین ایک پاک دامن اور باتقوی خاتون تھیں۔ ان کے اخلاقی فضائل، انسانی کمالات، ایمانی طاقت، ثابت قدمی، صبر و بردباری، بصیرت و دانائی اور قدرت بیان نے انہیں خواتین کی سردار بنا دیا تھا۔ حزام ابن خالد ام البنین علیہ السلام کے والد ہیں۔ وہ ایک بہادر اور راست گو شخص تھے۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کی ماں ثمامہ بنت سہیل ابن عامر ابن کلاب تھیں۔ تاریخ میں ان کا چہرہ درخشاں ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت عقیل علیہ السلام کے مشورے سے آپ حضرت علی علیہ السلام کے حبالۂ عقد میں آئیں۔ فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا شرافت، نجابت، پاک دامنی اور اخلاص کا مجسمہ تھیں۔ آپ نے علی علیہ السلام کے گھر میں قدم رکھتے وقت کہا، جب تک فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی مجھے اس مقدس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں تو میں اس وقت تک اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ یہ خاندان رسالت کے لیے ان کا انتہائی ادب و احترام کا مظاہرہ تھا۔ جس دن حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں قدم رکھا تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے، تو ابو طالب کی بہو گھر میں داخل ہوتے ہی عالم ہستی کے ان دو عزیزوں اور اہل بہشت کے جوانوں کے سرداروں کے پاس پہنچیں اور ایک ہمدرد ماں کی مانند ان کی تیمارداری کرنے لگی اور مسلسل یہ کہتی تھیں کہ میں فاطمہ زہرا کی اولاد کی کنیز ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچے اسپارتھا خاتون کے وجود میں اپنی ماں کو پا رہے تھے اور اپنی ماں کے نہ ہونے کے رنج و الم کو کمتر محسوس کر رہے تھے۔ جناب ام البنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بچوں کو اپنی اولاد پر مقدم رکھتی تھیں اور اپنی محبت کا زیادہ تر اظہار ان کے لیے کیا کرتی تھیں اور اسے اپنے لیے فریضہ جانتی تھیں، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں سب لوگوں کو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے آپ کا اصل نام فاطمہ ہے، اور جب آپ کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارا جائے، کیونکہ جب بھی انہیں ان کے اصلی نام سے پکارا جائے گا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کو ان کی والدہ ماجدہ کی یاد آئے گی اور وہ کسی بھی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو دکھی نہیں کرنا چاہتیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی اس درخواست پر ام البنین کا لقب دیا اور ہمیشہ اسی لقب سے ہی پکارا، اور تاریخ نے آپ کو نام کے بجائے اسی لقب ہی سے یاد رکھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ام البنین کو 4 شجاع اور بہادر بیٹے عطا فرمائے: عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، اور انہی بیٹوں کی وجہ سے انہیں ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ نیز جناب رقیہ حضرت مسلم ابن عقیل کی زوجہ آپ ہی کی بیٹی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے تمام بچوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کربلا کے سفر پر روانہ کیا تھا، اور روز عاشور آپ علیہ السلام کے 4 فرزند اسلام کی راہ میں قربان ہو گئے۔ اپنے عزیزوں کی المناک شہادت کے بعد آپ سلام اللہ علیہا جنت البقیع چلی جایا کرتی تھیں
اور اس طرح گریہ کیا کرتی تھی کہ دوست و دشمن سب روتے تھے۔ چنانچہ مروان جو اہل بیت علیہم السلام کا سخت ترین دشمن تھا، آپ کا مرثیہ سن کر بے اختیار آنسو بہانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اپنے عزیزوں کی عزا میں آپ کا مرثیہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، واقعہ کربلا کے بعد بشیر نے مدینے میں ام البنین سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں سنائیں۔ وہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر، امام حسین کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے عباس قتل کیے گئے۔ ام البنین نے پھر فرمایا، مجھے حسین کی خبر دو۔ بشیر نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر دی، لیکن ام البنین سلام اللہ علیہا مسلسل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی رہیں اور صبر و شکیبائی سے بشیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے ابو عبداللہ الحسین کی خبر سناؤ۔ میرے بیٹے اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے، سب کے سب ابو عبداللہ الحسین پر قربان۔ جب بشیر نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو ام البنین سلام اللہ علیہا نے ایک آہ بھری اور غمناک آواز میں فرمایا، اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کر دیا، اور اس کے بعد بے تحاشا نالہ و زاری کی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔